بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کی شدید خواہش رکھے، سالوں سے اسے مانگ رہا ہوتا ہے، تہجد کے سجدوں میں، دعاؤں کی قبولیت کے اوقات میں، حتیٰ کہ ہر موقع پر اپنے رب سے مانگتا ہے، اور وہ اسی چیز کی خواہش میں اپنے رب سے جڑتا ہے، مگر اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی چیز کی خواہش کسی اور کے حق میں پورا کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ جن دروازوں کے کھلنے کا آپ کو شدت سے انتظار ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے کھوکھلے ہوں کہ کھولتے ہی ٹوٹ جائیں۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اگر آپ صبر سے کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ رب کے لیے کیا گیا صبر ضائع نہیں جائے گا، اس کے ہاں صبر کا بہترین اجر ہے، اور بے شک وہ صابروں کے ساتھ ہے۔ جب کسی چیز کی دل میں تڑپ ہو اور دعا کی شدت بڑھ جائے اور لبوں پر خاموشی ہو، لیکن دل بار بار ایک ہی دعا کرنے کی ضد کرے، تو جان لو کہ اب معجزہ ہونے والا ہے۔ یہی وہ ادا ہوتی ہے جو رب العزت کو بھا جاتی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے مانگے اور وہ اپنے بندے کو عطا نہ کرے؟ کیونکہ جب انسان کا اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو ناممکن چیزوں پر بھی معجزے ہونے لگتے ہیں۔ تمہاری دعاؤں کی شدت تمہاری تڑپ کا اظہار کرتی ہے۔ جب دعائیں تہجد کے سجدوں میں دل سے نکلتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کن کہلوا کر ہی دم لیتی ہیں۔ اللہ کریم ہماری ہر پکار سنتا ہے، کسی نہ کسی وسیلے سے جواب بھی ضرور دیتا ہے۔ جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ دراصل اگر وہ کسی چیز کو تمہارے ذہن سے، تمہاری دعاؤں سے نہیں نکال رہا جو تم چاہتے ہو، تو جان لو کہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ جس دعا نے تمہیں تہجد کی لگن لگا دی ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ رد ہو جائے؟ اور جو صبر اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اس کا انعام معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ انسان کے سامنے دو راستے رکھتا ہے، ایک وہ جس میں اس کی بہتری ہوتی ہے، اور دوسرا وہ جو تکلیف کا باعث ہوتا ہے، اور یہ آپ کا انتخاب ہے کہ آپ کس طرف بھاگتے ہیں۔ انسان کو لگتا ہے کہ فلاں چیز میرے لیے نعمت ہوگی، لیکن وہی زحمت بن جاتی ہے، چاہے اسے کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگتی ہو۔ اسی لیے ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے ہر معاملے میں آسانی پیدا کرے گا۔ جو چیزیں تمہیں اب بھی سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں، وہ چیزیں اس کی جانب سے تحفہ ہیں۔ وہ خواہش جس کے لیے تم اب بھی دعا کے ہاتھ بلند کرتے ہو، وہ اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم یقین کا سلسلہ جاری رکھو، اور وہ معجزوں کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ ہم اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعائیں سنتا نہیں، پر ایسا بالکل نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمارے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ بے شک وہ دل کا راز جانتا ہے۔ نصیب سے بڑھ کر دعا ہوتی ہے، اور جب انسان کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا تو دعا ایک ایسا تحفہ ہے جو اس کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ زندگی کی کچھ کہانیوں کا اختتام لا حاصل پہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار انسان اس چیز کی خواہش کر لیتا ہے جو کسی اور کی ہوتی ہے، وہ ہماری زندگی میں آزمائش کے طور پر آتی ہے۔ ان میں کتنی بڑی مصلحت ہوگی، اگر اسی وقت تمہیں اندازہ ہو جائے نا تو تم ساری زندگی شکر کے سجدے سے نہ اٹھو۔ اللہ چاہے تو تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ سکتا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ تم اس کے فیصلوں پر سوال نہ کرو،
غم نہ کرو یہ مستقل نہیں ہے، اگر بے سکونی ہے تو اس کی جانب دل کو پھیر کر دیکھو، وہ دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اسی انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل آسانی کا وعدہ بھی ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ تم دعا مانگ کر بس صبر کرو، اللہ اجر میں دعا قبول کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں کتنی چاہت ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ خواہشات کا پورا نہ ہونا ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ وقتی طور پر دل کا ٹوٹنا ہی تو اس رب سے جوڑتا ہے، بے شک وہی جانتا ہے اور وہی خوب خبر رکھنے والا ہے۔